جی شروع کریے سلیم بھائی اجازت ہے شروع کریے جدو آواز دی سمجھ نہ آئے مینوں دسنا بلال نو دسنا بھی انہوں ٹھیک کرو کی فائدہ جی سمجھ ہی نہ آئے تے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد نبی عدد من صلی علی من خلقک وصلی علی محمد نبی کما ینبغی ان صلی علیہ وصلی علی محمد نبی کما امرتنا نصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک و عدد معلوماتک بارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفاتوں نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں اللہ کہندا کہ جے سرکار دے نال محبت کرو گے تو اللہ کہندا تسی میرے بن جاؤ گے کی محمد سے وفاتوں نے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں ان کے جلووں میں ہی پنا عشق کا انجام ہے ان کے قدموں میں ہی مر مٹنا ہمارا کام ہے اور دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے شنیدم کے مردان راہ خدا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں جو جنتی بندے ہیں شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنا راہ نہ کر دند تنگ وہ دشمنوں کے دل کو بھی پریشان نہیں کرتے شنیدم کہ مردان راہ خدا میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں جنتی بندے ہیں وہ دشمنوں کے دلوں کو بھی نہیں تنگ کرتے اگلی گل ترا کہ میسر شود ای مقام تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے جنتیاں اعلیٰ ترا کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف وسط جنگ کہ تو دوستاں دے نال بھی دشمنی کرن دے تینوں جنتیاں دا مقام کیویں مل سکتا گویا جنتیاں دا مقام لین واسطے سارے نوں معاف ہی کرنا پڑنا ایک گل ہماری آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ جنتی لوگوں کی پہچان ہے جنتی لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں موٹے تازے ہوتے ہیں پتلے دبلے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یہ ہمارا عنوان ہے کہ جنتی لوگوں کی شناخت ہے
وہ حوالے نہ میں کچھ آیات پڑھیاں ہیں. سورت فتح دی آیت نمبر 29 میں پڑھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ محمد رسول اللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، انہوں دی کی پہچان ہے کہ کافران دے واسطے بڑے سخت آ، رحماء بینہم، لیکن آپس بڑا ہی پیار کر دیا. پہلی نشانی محمد رسول اللہ، حضرت محمد جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، وہ کس قسم کے لوگ ہوتے؟ اشداء علی الکفار، کافراں واسطے سخت ہوندے آ، رحماء بینہم، لیکن آپس میں وہ بہت پیار کرتے ہیں. تراہم، تسی ویکھو گے، رکان، کدی وہ سجدے چ پیا، تراہم رکان، سجدین، وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ، تسی ویکھو گے کہ وہ اللہ دی بارگاہ سجدے چ پے رہندے آ، نمازاں دے سجدیاں نو دھیان نال ادا کردے آ، نمازاں دے سجدیاں تو غافل نہیں رہندے. یبتغون فضلا من اللہ، ہر ویلے اللہ دا فضل منگدے ہیں، یا اللہ تیرا کرم، یا اللہ تیرا کرم، یا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دی نشانی یہ آ کہ جیڑی وہ دن دے ویلے عبادت کردے آ، رات نو عبادت کردے آ، تہجد ویلے اٹھدے آ، او دا اثر انہاں دے چہرے تے تانوں نظر آوے گا. جی کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو دن کے وقت وہ سجدے کرتے ہیں، اس کا اثر بھی ان کے چہروں پر نظر آئے گا، اور جو تہجد کے وقت وہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری روتے ہیں، اس کا اثر بھی ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر نظر آئے گا. اگلی آیت وچ خاص گل آئی کہ اے نشانیاں سرکار دے غلاماں دیاں، جنتی بندیاں دیاں اے نشانیاں اسی تورات دے وچ بھی دسیاں تے انجیل چ بھی دسیاں کہ جنتی بندیاں دا کی پہچان ہوندی، جنتی بندے کی ہوندے. کہ اللہ دے اگے جڑے سجدے کردے آ، انہاں سجدیاں دا اثر انہاں دے چہرے تے آوندا. سرکار نے فرمایا کہ بندہ مومن دی کی پہچان ہے، تو آپ نے پھر خود ہی جواب دیتا کہ اللہ دے بندیاں دی نشان ہے کہ جدوں انہاں نوں ویکھو رب یاد آوندا. بھائی شامل ہے اللہ دے بندیاں دی کی نشانی ہے کہ انہوں نے ویکھ کے سبحان اللہ. اس تو ہٹ کے تھوڑی جی گل کرنا چاہنا. بابے سلیمان علیہ السلام دا دور آ، انہاں دی ایک خصوصیت ہے کہ وہ جانوراں دی بولی نو سمجھدے. کان کامنی نو کی کہندا انہوں پتہ، کامنی آ جا یا چلی جا، اس گل دا بابے سلیمان نو پتہ. کان گل کردا نا، کامنی نہ کوئی تو انہوں گل کرنی تاں ہی آنڈے آؤن گے، انج آنڈے کیویں آنے؟ وہ چوری میں تینوں پوچھدا. اس طرح کتا کتی دے نال کو گل کردا بابے سلیمان نو پتہ، کگا کگی دے نال گل کردا یہ دا پتہ. حتیٰ کہ قرآن چ اس حد تک آیا کہ
میرے کو قرآن کہ بابے سلیمان کا لشکر آ رہا راج چیونٹیاں وا کیڑیاں وہ وڈی کیڑی نمبردارنی نے چھوٹیاں کیڑیاں کیا نہیں چھوٹی کیڑیو نہیں پلا ہوئے بابے سلیمان کا لشکر آتا جے پاسے ہو جو نہیں تو مر جو گیاں اے قرآن دے وچ اے واقعہ قرآن چ واقعہ ایسا قرآن چ واقعہ بابے سلیمان کا لشکر آ رہا کیڑیاں دا راج پاؤن سی ایک کیڑی نے ساریاں کیڑیاں نے زوردار آواز نہ نہیں کیڑیو پاجو دھیان کرو بابے سلیمان کا لشکر آ رہا جے تو وہ گھوڑیاں دے ہیٹھاں مر جو گیاں پیراں ہیٹھاں یہ آواز کیڑی نے سن لئی کیڑی نے اپنے سنیہ دیتا تے کیڑی دی آواز میں بابے سلیمان نے دوبارہ سن لیا انہیں اپنے جنہیں سی نا لشکری انہوں نے کہا رک جو اتنے راج کیڑیاں وا تو تسی انہیں سیدھا نہیں ہونا اتوں دی ہو کے جاؤ تاکہ کیڑیاں اپنے سر چڑھ کے نہ مرن اس دور دی گل کر لگا آپ جانوراں دی بولی جان دیا ایتھے کوئل بولدی ہے روز ساڈے میں روز سنتا بڑی سریلی آواز بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں انج لگتا وا کہ اللہ دے باغ دے وچ کوئی فرشتہ قسم دا پرندہ جہاں نا وہ گیت گا رہا یہ محسوس ہوا سارا ہفتہ سریے سریے ویکو نا پے آپ ہوں گنبد کہڑے کہڑے بنا لگے آپ برآمدہ ہے سب سری دیکھتے ہیں اللہ کی مہربانی انہیں دے دور کی گل جی ہوں میں کر لگا کگا تو کگی ککر دے اتنے بیٹھے ہوں کگا کگی نو تو کگی کگے دے نال گلاں کرن ڈئی کوئی گل سمجھاؤن ڈئی کگی نے ایک بندے نو آدیاں ویکھیا بندے نو تو کگی نے کگے نو کہا کگیا بچ جا کگیا بچ جا خطرناک بندہ آتا پہ بچ جا یہ لینا جی آپ کگے نے کہا بے وقوف عورت ایویں وہم چ پئی ہے یہ واقعہ سر قرآن دا یہ آ گھر جا کے ویکھ لو میں تمہیں آیت بھی دساں بابا جی السلام بابا جی کی حال میں سر گل کا ابتدا کرن لگا سی بہت اچھا بابے سلیمان دا دور ہے بابا سلیمان وہ بندہ ہے جڑا انساناں تو اڑ کے باقی سارے جانوراں دی بولی نو جاندا کگے کگی نو بھی جاندا کان کامنی دی بولی بھی جاندا بلبلاں دی بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں بلبلاں دی بولی بھی جاندا سپاں دی بولی بھی جاندا بابا سلیمان یہ آپس کی کسر ہو رہا کی ارادے ہو رہے پتا کئی سیانے بندے آ وہ مجھا دی بولی تو پچھان جاتے بھی اس ویلے مجھ آ انہوں دی اداواں مجھ اڑنگ دی تو کئی سیانے بندے کہندے بھی یہ کوئی چاہتی آ کتی کوٹ سے چڑھ کے پونکتی تا بھی کوئی بندے سیانے کہہ دیں بھی یہ کتی دا آ ارادہ ہے وہ پونکتی تو 15-20 کتے ادھر ادھر کٹھے ہو جاندے آ لیکن بابے سلیمان والا معاملہ ہو رہا کگی تو کگا بیٹھے ایک درخت تے کگی نے کگے نو کہا کہ او بندہ آندا وہ بندہ ٹھیک نہیں مینوں لگیا خطرناک بندہ میاں صاحب معافی مانگ کے گل کردا اس تو بچ جاؤ کگے نے کگی نو چاڑیا پیا کتی عورت ایویں مینوں مشورے دین دی یہو جہ بندہ داڑھی رکھی ہے تو تسبیح ہاتھ چا یہ خطرناک بندہ ہے یہ نہیں خطرناک کگی نے پھر انہوں کہا بھی بچ جا یہ خطرناک بندہ ہے کگا نہیں منیا وہ جدو نیڑے آیا ویکھیا کگی تو کگا بیٹھے آ
ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਝ ਸ਼ਿਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬੰਨਿਆ ਇੰਝ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਤਾ। ਉਹ ਵਜਾ ਐਸਾ ਘੁੱਗੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਘੁੱਗਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘੁੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਚ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਘੁੱਗੀ ਬਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਉਹ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ, ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਵੱਜਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇਨਸਾਫ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ ਹੈ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਕਪਤ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੂਟੀ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਜਾ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਆਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਹਕੀਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਲੁਹਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਜੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੰਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 29 ਦਾ میں پڑھیا و تلاوت کی ہے. محمد رسول اللہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والذین معہ، جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ کہہو جے بندے ہیں. اشد علی الکفار، کافران تے بڑے سخت ہیں. روح ما بینہم، لیکن آپس میں بڑا پیار کر دے. آپس جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. بابا جی ابو بن ادم درویش بندہ ہے، بادشاہ بندہ ہے، درویش بندہ ہے.
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ, ਪੈਨਸਲ ਪੁੰਸਲ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਾਬੇ ਅਬੂ ਬਨ ਅਦਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ? چپکے چپکے جو دل میں سرور آتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ محفل میں حضور آتے ہیں، پچھان کیوں نہیں ہوتی؟ نیک بندیاں دی کیوں نہیں پچھان ہوتی؟ ہوندی پچھان۔ چپکے چپکے جو دل میں سرور آتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ محفل میں حضور آتے ہیں۔ اس طرح جڑے سرکار دے غلام ہیں انہاں دی بھی کوئی نہ کوئی پچھان ہے، انہوں کی پچھان۔ وہ تو تین چار صفتیں دسیاں قرآن نے۔ پہلی گل ہے کہ کافراں دے واسطے بڑے سخت ہیں، وہ حلقہ 11 تو اب ریشم کی طرح نرم، جو 11 دا حلقہ ہے تو ریشمی رومال بنیا نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے محمد۔ لیکن اگر کفر تے اسلام دی جنگ ہے تو پھر اے بندے جڑے اللہ دے بندے اے سیسا پلائی دیوار نال بھی زیادہ سخت، یہ ٹینکاں دے تھلے لیٹ جاندے سن پہن دی جنگ دے وچ، تو پنڈت نہرو دا کنڈا کر کے رکھ دے پہن دی جنگ دی۔ قصور دے محاذ تے سیالکوٹ دے محاذ دے اتنے لے 500 ٹینک پچھڑنا ہی نہیں، ساہ ہی اپنا لاہور جا کے لینا، یہ انہوں دے ارادے۔ جڑا کوئی راہ چاہے گا تیس نیس کر دے کہ 500 ٹینک، ٹینک دے اتنے تو توپ دا اثر نہیں ہوتا۔ ایوب دا دور سی، پوچھیا بابا جی ہون آپ نے فوجیوں نو کٹھیاں کیتا ہوئے تسی جڑا شروع چ میرے نال اقرار کیتا سیگا فوج بھرتی ہونے والے کی سیگا؟ یہ وہ کہ اسی نا کہ اسی اسلام دی خاطر جان دا نذرانہ دے داں گے۔ تو بابے ایوب نے کہا ہن وہ ویلا آ گیا جے، 500 ٹینک ساڈے کول یہ کوئی حل نہیں جے، یہ حل کی آ بمب پالو پیڑ دے نال ٹینکاں دے تھلے لیٹ جاؤ۔ یہ گل بڑی اوکھی گل سی۔ 50 بندے چن لے، 100 بندہ چن لیا، 200 بندہ چن لیا، انہوں نے پیڑ دے اتنے بمب بنے، جدو ٹینک آیا وہ تھلے لیٹ گئے، جدو ٹینک دا پار پیا تو بمب چل گیا، تو جڑا سیگا ٹینک وہ 10 گز دور جا کے ڈگ گیا، تو دوسرے ٹینکاں نے بیڑا غرق کیتا۔ جنی فوج سیگی ہندوستان دی اس مار ایک بندہ بھی نہیں بچیا، ایک بندہ بھی نہیں بچیا۔ اے جڑا وہ حلقہ 11 تو اب ریشم کی طرح نرم، اگر دوستاں دا ہے کوئی ساتھ تو انج ہے جس طرح ریشمی رومال ہوتا۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے محمد، لیکن جدو کافراں دے نال جنگ ہوندی ہے تو پھر سیسا پلائی دیوار ہے، پھر وہ ڈردا ڈردا کوئی نہیں، سوائے اللہ دی محبت ہے وہ دل چ اور کوئی گل ہوندی نہیں۔ دوسری صفت انہوں نے یہ کہی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ السلام علیکم سر، بابا جی کی حال ہے؟ بابا جی ساری کریے اللہ بڑھ گئی۔ اشداء علی الکفار روح ماؤ بینم، آپس دے وچ بڑی رحیم و کریم ہوندے۔ اگلی انہوں دی میں عنوان میرا آج دا یہ سکا کہ جڑے جنتی لوگ ہیں انہوں دی کی پچھان ہے؟ سر دے اتے سونے دا ٹوپ ہوندا، زرک برک لباس ہوندا، کوئی ہور ترا ہوندا کوئی 50 فٹ لمبا، داڑھی ہوندی کوئی 7 فٹ لمبی، نہیں نہیں نہیں۔ پہلی گل کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو آپ دے کول بیٹھن والے آپ دے بیلی انہوں دی کی شناخت؟ اشداء علی الکفار کافران دے واسطے بڑے سخت ہیں، روح ماؤ بہن، لیکن آپس دے وچ بڑی رحیم و کریم، ایک دوسرے جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ جان جب تک فدا نہیں ہوتی
پوری رسم وفا نہیں ہوتی. کئی بندیاں دا درویشاں دا اعلان سی کہ مینوں کنوں پڑھ لو، میرے گل 'چ رسا پا لو تے مینوں بازار جا کے ویچ دیو، جننے پیسے وٹے جان سارے آپس وڈ لو. اے درویشاں دا اعلان سی. جنہیں درویش پی لیا مینوں ویچ لو، بازار سے لے جاؤ، بابے یوسف کی طرح مینوں ویچ لو، جنہیں پیسے وٹے جان آپس ونڈ لو، اپنی ضرورتوں پورا کرو. جان جب تک فدا نہیں ہوتی پوری رسم وفا نہیں ہوتی. عاشقوں کی نماز اے زاہد عاشقوں سے قضا نہیں ہوتی. ہر ویلے دھیان رب وال، تے رب وال دھیان دا نہ ہی نماز ہے. جی نماز پڑھ رہے ہیں تو دھیان کسی اور پاسے گیا تو کوئی نماز نہیں. اب قرآن چاہتا ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں قیامت کے دن ان کے منہ پر ماری جائیں گی. اس واسطے کہ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر. زبان دے تسبیح تے دل دے کوڑے کھوتے دا خیال ہے. این چنی تسبیح کہہ دارت اثر یہو جی تسبیح دا کی اثر ہوئے کو کچھ بھی نہیں. اے انہوں نے دوسری صفت دسی ہے رحما بینم. تیسری صفت انہوں نے کی دسی والذین معه اشد علی الکفار رحما بین. تراہم رکان تسی ویکھو گے کدی وہ بندے رکوع چ پئے آ، کدی سجدے چ گئے آ، اللہ دی بارگاہ جا کے رو رہے آ، اپنی نیاز مندی دا، اپنی عبودیت دا، اپنی وفاداری دا ثبوت دے رہے آ. تراہم رکان سجدین تراہم رکان سجدین یبتغون فضلا من اللہ. او اللہ دا فضل مانگ دے ہاتھ جوڑ کے، یا اللہ مہربانی، یا اللہ فضل، یا اللہ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ دی رضا مانگ دیا. ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کی رخساروں پر مہکے تیرے عارض کے گلاب اور زیادہ. عارض میں نے رخسار، اب بندے دے رخسار مہکے تیرے عارض کے گلاب اور زیادہ. اللہ کرے زور قلم اور ہو زیادہ. جڑے اللہ دے بندے ہیں انہوں دے چہرے انہوں دی خاص نشانیاں ہیں. آپ پوچھ دے نا، مینوں پوچھو گے نا، کسی نے پوچھو گے نا بھی اللہ دے بندے پوچھ لگی ہے کی نشانی ہوتی. سرکار دے کول جاؤ، سرکار پاک فرما دیا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ ان کے چہروں پر تمہیں طمانینت، سکینت، سکون، اطمینان کی کیفیت نظر آئے گی. نہ دنیا کی کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی آخرت کا فکر ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. سارا سپردم بتو مایا خیش راہ. میں اپنا سارا زندگی دا معاملہ یا اللہ میں تیرے سپرد کردا. تو دانی حساب کم بیچ رہا، تینوں میرے حساب دا سارے دا وعدے گھاٹے دا پتہ مینوں میرا نہیں. عنوان ہمارا یہ ہے کہ جنتی لوگوں کی پہچان کی ہے. یہ آئدہ پیشوی کی یہ عنوان ہے سر. انہوں دی کوئی نہ کوئی شناخت ہے، انہوں دی کوئی نہ کوئی پہچان ہے. پہلی میں گل یہ دسی قرآن دے حوالے نال کہ وہ سجدے میں رہتے ہیں، پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں سے ہٹ کر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تہجد کے وقت ساری رات فرض کرو نہیں، لیکن کچھ وقت کے لیے وہ تنہائی کے لمحات میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، پیغام آتے ہیں، پیغام دیتے جاتے ہیں. یہو جی گلاں قرآن نے سارے سامنے پیش کی ہیں. قرآن نو میں مطالعہ کیتا، اے قرآن تو گل کر جنتی لوگوں دی کی پچھان ہے.
میرے کو قرآن ہے 14ویں سپارے دی 7ویں سپارے دی پہلی آیت میرے سامنے ہے کہ جب دل والے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سورت مریم دے وچ 6 نبیوں دا ذکر آیا کہ جب اللہ کا کلام ان کے سامنے آتا تھا یہ بے ہوش ہو جاتے تھے, سجدے میں گر پڑتے تھے, کئی گھنٹے تک ہوش میں نہیں آتے تھے. سورت 7ویں سپارے دی پہلی آیت بیٹا ویکھو ذرا 7ویں سپارے دی پہلی آیت اذا سمعوا, جب یہ سنتے ہیں قرآن کی آیتیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑی ہیں. کی ہویا کی کیوں ابلیاں؟ سارے کیوں نہیں بندے روئے, خاص بندے کیوں روئے؟ میں پوچھتا دوستاں وہی قرآن وجہ دسی بھی انہاں بندیاں نے جڑا اقرار ربوبیت اللہ دے سامنے دتا سی نا وہ انہاں نوں یاد آن ڈیا. اقرار اسی سارے نے کیا نہیں کہا کہ اللہ سب ربکم, اللہ نے کہا دسو میں تہاڈا رب ہاں. اللہ سب ربکم قرآن دے وچ آندا, اللہ کہندے سانو پوچھن دیا قرآن دے وچ اللہ سب ربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں؟ تو آپ ہی اللہ نے جواب دیتا قالوا بلا. اللہ نے ساڈے والوں کہا کہ تسی یہ کیا سکا کہ یا اللہ ہاں اسی یہ منیا بھی تو ساڈا رب. تو اللہ نے کہا جے تسی مینوں اپنا رب منیا, علم وہ ہے جو انسان کے دل پر اثر کرے, علم وہ ہے جو انسان کے کردار سے ظاہر ہو, علم وہ ہے جس سے اس کی گفتگو میں کچھ ایک لطافت آئے. ایویں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون اس گل کا نا علم نہیں ہے. علم کو اپنی روح پر لاگو کرو. اگر میں مانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا لعنت ہے تو میں اس کو اب بھی لعنت سمجھتا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ بے ایمانی کرنا لعنت ہے تو میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہوں گا کہ میں نے ایک پیسے کی بے ایمانی بھی نہیں کرنی. 7ویں جماعت پڑھتے سی, فارسی میں رکھی سی, فارسی دے سبق آیا کچھ چھوٹی کہانیاں آتا سی. ایک فکرہ وہ آیا جڑا ہوں بھی مینوں یاد ہے کہ اگر انسان کو کسی سزا سے جھوٹ بچا سکتا ہے تو سچ اسے کیوں نہیں بچا سکتا؟